اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں آج بہادر پورہ کے اسمبلی حلقے میں اور چندرائن گٹا کے اسمبلی حلقے میں یہاں پر حکومت تلنگانہ کی 2 BHK اسکیم کے تحت غریب اور مستحق لوگوں میں یہاں پر یہ 2 BHK کا فلیٹ دیا جائے گا. اور جیسا کہ آپ کو بھی بتایا گیا ہے کہ جملہ اس مقام پر فلک نما میں فاروق نگر میں یہاں پر 800 2 BHK کے فلیٹس بنائے گئے ہیں اور آج 500 غریب عوام کو اس فلیٹس کی ملکیت کے آپ کو کاغذات دیے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ایک 15 سے 20 دن کے اندر آپ لوگ جا کر اس فلیٹس میں اس میں منتقل ہو کر آپ یہاں پر رہ سکیں گے. 15 سے 20 دن اس لیے کہ تھوڑا بجلی کا برقی کا کام باقی ہے, پینے کے پانی کا بھی لائن پڑ چکی ہے, تھوڑا ایک ٹیکنیکل اس میں پرابلم ہے. مجھے یقین ہے کہ 15 سے 20 دن کے اندر آپ لوگ تمام جتنے بھی 400 لوگوں کو آج جن کا 500 لوگوں کا رینڈمائزیشن ہو چکا ہے, آپ کو یہاں پر وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب اپنے ہاتھوں سے ان تمام لوگوں کو 15 لوگوں کو بعد میں ہم جانے کے بعد کیونکہ اور فنکشن میں بھی جانا ہے, ان تمام کو 500 لوگوں کو کاغذات دیے جائیں گے اور 15 سے 20 دن کے اندر آپ لوگ انشاءاللہ تعالی اس سے منتقل ہو سکیں گے کیونکہ تھوڑا بجلی کا اور پینے کے پانی کے لائن کا کام تھوڑا باقی ہے. انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. کاغذات آپ کو مل جائیں گے. آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کون سے بلاک میں آپ کا فلیٹ کون سا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج چندرائن گٹا اسمبلی حلقے میں بھی بلہ گڑا غوث نگر میں 270 وہاں پر 2 BHK فلیٹس ایسے ہی آپ لوگوں کی طرح غریب اور مستحق لوگوں کو دیے جائیں گے. اور آج جو فاروق نگر میں فنکشن ہو رہا ہے اس کی تخمینہ لاگت قریب 70 کروڑ روپے ہے اور جو چندرائن گٹا میں غوث نگر بلہ گڑا میں جو 270 غریبوں کو وہاں پر 2 BHK دیا جائے گا اس کی لاگت قریب 40 کروڑ ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا کہ منکھال ایک علاقہ ہے مہیشورم اسمبلی حلقے میں, وہاں پر بھی ملک پیٹ اسمبلی حلقے کے 500 غریب اور مستحق لوگوں کو وہاں پر بھی آج فلیٹ دیا جا رہا ہے. ملک پیٹ اسمبلی حلقے کے یاقوت پورہ کے 500 لوگوں کو منکھال میں آج ہی ہو رہا تھا, آج ہی وہاں پر فنکشن ہے, وہاں پر 500 غریبوں کو وہاں پر 2 BHK دیا جائے گا. منکھال میں چندرائن گٹا کے بھی اسمبلی حلقے کے 500 لوگوں کو منکھال میں وہاں پر ان کو 2 BHK کا فلیٹ دیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ملک پیٹ, یاقوت پورہ, چندرائن گٹا اور کون سا ہے سب چار مینار کے بھی اسمبلی حلقے کے 500 لوگوں کو آج ہی ان کو کاغذات دیے جائیں گے. تو جملہ ملک پیٹ, منکھال میں ملک پیٹ, یاقوت پورہ, چار مینار, چندرائن گٹا کے اگر آپ ملا لیں گے تو 1730 لوگوں کو ان مقامات پر منکھال پر دیے جا رہے ہیں. تو یہ 60 کروڑ کی لاگت سے جملہ وہاں پر بلکہ میرے خیال سے 60 نہیں بلکہ بڑھ کے ہوگا یہ 80-90 کروڑ کے 1730 لوگوں کو منکھال 2 میں, ملک پیٹ کے 500, یاقوت پورہ کے اسمبلی حلقے کے 500 غریب مستحق لوگوں کو, چندرائن گٹا کے 230 500 لوگوں کو, چار مینار کے 230, یہ آج وہاں پر ان کو دیے جائیں گے. میں آپ کو یہ ضروری سمجھتا ہوں یہ بتانا کہ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں آج سے 4 یا 5 سال پہلے سید صاحب کے باڑے میں 48 گھر تعمیر ہوئے اور وہیں پر انہی لوگوں کو جہاں پر رہ رہے تھے ان کو وہ وہاں پر گھر بنا کر دیا گیا. قریب 5 کروڑ اس کی لاگت تھی. تو اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ امین پور جو پٹن چیرو میں علاقہ ہے وہاں پر گوشہ محل اسمبلی حلقہ حیدرآباد کے پارلیمنٹ حلقے میں آتا ہے,
گوشہ محل کے 500 غریب لوگوں کو امین پور پٹن چرو میں آج ہی ان کو کاغذات دیے جائیں گے۔ نامپلی جو وہاں پر مجلس کے MLA ہے، وہاں کے 500 لوگوں کو امین پور پٹن چرو میں 500 غریبوں کو 2 BHK کے فلیٹس ان کو الاٹ کیے جائیں گے۔ کاروان اسمبلی حلقہ جو حیدرآباد پارلیمنٹ کے حلقے میں آتا ہے، وہاں کے بھی 500 غریبوں کو امین پور 2 پٹن چرو میں آج ان کو کاغذات دیے جائیں گے۔ یہ اور ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ کاروان اسمبلی حلقے میں ضیاء گڑھے میں وہاں پر پہلے ہی سے ہی 2 BHK تعمیر ہو چکا ہے۔ بہت سے ہمارے دلت بھائیوں کو اور دیگر طبقات کو بھی وہ دیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم نے جو عوام سے وعدہ کیا تھا کہ غریبوں کو ان کو 2 BHK بنا کے دیں گے، آج فاروق نگر میں، غوث نگر میں اور منکھال میں اور امین پور میں یہ تمام جہاں سے مجلس کے MLA ہیں، حیدرآباد پارلیمنٹ حلقے میں آتا ہے، ان لوگوں کو حکومت تلنگانہ کی طرف سے آج ان غریبوں کو 2 BHK دیا جا رہا ہے۔ ایک اور اہم بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ آن لائن اپلائی کیے تھے، انہی کو رینڈمائزیشن کر کے، جیسا کہ آج یہاں پر فاروق نگر میں جو 500 لوگوں کو 2 BHK الاٹ کیا جا رہا ہے، یہ پورے کے پورے 500 الحمدللہ حلقہ اسمبلی بہادر پورہ سے ان کا تعلق ہے۔ اور اس میں کوئی نہ محمود علی صاحب کی سفارش ہے، نہ اسد الدین اویسی کی سفارش ہے، نہ معظم خان کی ہے، نہ نائک کی ہے۔ ہم اس لیے اس میں ہاتھ نہیں ڈال رہے کہ آپ کو معلوم ہو جانا کہ ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ کو ہی ملے گا۔ میں ابھی یہاں پر محمود بھائی سے ان سے درخواست کیا ہوں کہ فاروق نگر کے اس علاقے میں جہاں پر یہ گھر تعمیر ہوا ہے، مجھے تھوڑی سی زمین دی جائے تاکہ ہم ایک گورنمنٹ کا سکول یہاں پر بنا سکے۔ تو ابھی آفیسر نے مجھے بتایا کہ زمین ہے، میں اگر وہ زمین مجھے وہ 1 ہفتے میں بنا کے بتا دیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں اپنے پارلیمنٹ کے فنڈ سے، اور ہم محمود بھائی ہمارے بڑے بھائی ان کو پکڑ کے ان سے بھی فنڈ لے کے اسکول کی بلڈنگ کا تعمیر کا کام شروع کر دیں گے، تاکہ اسکول کی بلڈنگ میں بھی ہمارے غریب بچے وہاں پر اسکول میں جا کر پڑھ سکیں۔ ابھی معظم خان صاحب نے فاروق نگر کی جگہ کے بارے میں بتایا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 6 سال پہلے ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی، محمود بھائی بھی اس میٹنگ میں تھے، چیف منسٹر بھی تھے۔ میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، ایک کلیکٹر صاحبہ تھے جو اصرار کر رہے تھے کہ یہاں پر ہم 2 BHK نہیں بنا سکتے صاحب، اس لیے کہ فلک نما 5 اسٹار ہوٹل ہے۔ تو میری ذرا ان سے لفظی بحث ہو گئی ادب کے دائرے میں۔ میں نے کہا میڈم ہمارے کو 5 اسٹار ہوٹل سے مطلب نہیں ہے، ہم کو غریبوں سے بھی مطلب رہنا چاہیے۔ اگر یہاں پر غریب کی بستی بنے گی تو اس سے 5 اسٹار ہوٹل کی خوبصورتی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو فوراً چیف منسٹر کے چندر شیکھر میرے سے پوچھا، اسد بھائی وہاں پر زمین ہے؟ میں بولا صاحب پہاڑ ہے، اوپر پیلس ہوٹل ہے، مگر نیچے برسوں سے یہاں پر ایک آبادی ہے، فاروق نگر، فاطمہ نگر، کبیر نگر، ہینڈی کیپ کالونی، یہاں پر یہ گورنمنٹ لینڈ ہے اور صرف پیلس کے نام پر آپ غریبوں کو گھر سے محروم نہیں کر سکتے۔ تو چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے 6 سال پہلے کہا کہ نہیں، جو وہاں کے MP صاحب بول رہے امیڈیٹلی آپ ایکشن لو، اور میرے سامنے چیف منسٹر اس وقت اس محترمہ کو بولے کہ جائیے اور فوراً اس کا کام شروع کریے۔ ہاں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ کام مکمل ہونے میں تھوڑا وقت لگا، بہت وقت لگا، میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم عوامی طور پر نہیں بتا سکتے۔ ہمارا مقصد کیا تھا کہ یہ بن جائے تاکہ غریبوں کو مل سکے، اور انشاءاللہ تعالی آج 500 ہو گئے اور 300 کے نام باقی ہے۔ ہم کلیکٹر صاحب سے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ صاحب تھوڑا آپ یہاں پر فاروق نگر، فاطمہ نگر کے اور غریبوں کو، نائک بتا رہے تھے کہ آج 500 میں کتنے نام آئے؟ 40 فاطمہ نگر، فاروق نگر کے اطراف کے اسی محلے کے لوگوں کو آج 40 لوگوں کو گھر مل رہا ہے۔ 300 میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں غریبوں کو ملے، مگر یاد رکھیے ہر غریب کو ملنا ضروری ہے، مستحق لوگوں کو۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، مجلس کے لوگوں کو نہیں دلا رہا ہوں میں، ہمارے مجلس کے لوگ منہ سکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت تکلیف میں کہ MP صاحب ایسا کر رہے، سن رہے نہیں ہماری بات۔ میرا مقصد، ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کو گھر ملے، آپ آرام سے ان گھروں میں رہیں،
آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ایک ایک جو 2 BHK فلیٹ بنا کر تلنگانہ کی سرکار دے رہی ہے وہ قریب 8 لاکھ 8.5 لاکھ اس کی لاگت ہے. یہی فلیٹ آپ باہر جا کر مارکیٹ میں پوچھو 20 سے 30 لاکھ میں آپ کو ملتا. تو میری آپ سے ہمارے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ اس کو چھوڑ کے نہیں جانا. بہت سے جگہوں پر کیا ہوا ہم دلائے کرائے پہ دے کے چلے گئے. اگر آپ کرائے پہ دے کے جائیں گے نکال دیا جائیں گا ان کو. آپ رہنا یہاں پر یہ آپ کی جگہ ہے. آپ اس میں عزت کی زندگی گزارو کیونکہ گھر کا کرائے کی وجہ سے انسان غریب کیوں ہوتا ہے, انسان غریب قرضوں میں کیوں ڈوبتا ہے؟ 3 چیزوں کی وجہ سے. ایک, اگر کوئی بیمار پڑ گیا تو ہزاروں میں اس کا دواخانے کا بل آتا. دوسرا اسکول کی فیس. تیسرا کرایہ. تو کم سے کم آپ کے لیے تلنگانہ کی حکومت مجلس جو سپورٹ کر رہی ہے بستی دواخانے آپ کے لیے بنائیں. یہاں پر نیچے ہاشم آباد میں ایک بستی دواخانہ ہے, آپ وہاں پر جا کر علاج کروائیے. فری میں علاج ہو رہا ہاشم آباد میں. بہترین بستی دواخانہ وہاں پر بنایا گیا. فاطمہ نگر میں بھی ہے اور اس میں ٹیسٹنگ بھی ہو رہی. آپ کلینکوں کو جا کے 150 روپے 200 روپے 800 روپے مت نکالو. تو آج الحمدللہ آج آپ کو گھر مل رہا ہے. 15 لوگوں کو بلا کر جناب محمود علی صاحب ہمارے وزیر داخلہ تلنگانہ کے ہاتھوں سے ان 15 لوگوں کو دیا جائے گا, کیونکہ ہم کو ایک اور فنکشن میں جانا ہے. اس کے بعد جتنے 400 لوگ ہیں ان سب کو کاغذات دیے جائیں گے. 15 سے 20 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ لوگ یہاں پر منتقل ہو جائیے. بجلی کا برقی کا کام باقی ہے اور پانی کی لائن کا تھوڑا سا کام باقی ہے. میں ہمارے مجیب کا بھی شکر گزار ہوں. بہت تکلیفوں سے بیچارہ یہ کام کیا, بہت پریشانیاں آئیں اور الحمدللہ ہم ان کا ساتھ دیتے رہے. اور بھی ان کا تھوڑا کام باقی ہے. محمود بھائی کو میں ریکویسٹ کیا ہوں, محمود بھائی بھی اور ہمارے پرکاش ریڈی صاحب سے بھی بات کیا. انہوں آپ بولے کہ اسد بھائی میں کوشش کرتا ہوں کیسا کرنا ہے, مگر ہماری کوشش ایک ہی ہے کہ ہر اعتبار سے آپ کو فائدہ ہو, غریبوں کو فائدہ ہو. اور میں یہ بات بولتے جھجک نہیں رہا ہوں کہ تلنگانہ میں کے چندر شیکھر راؤ کی حکومت میں جتنا غریبوں کے لیے کام کیا گیا ہے اتنا کوئی حکومت میں نہیں دیکھا. آج آپ دیکھ لو کہ تھالی مت ماری, تھالی مارنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں, سچائی بیان کر رہا ہوں. شادی مبارک میں لاکھوں لوگوں کو, کتنے لوگوں کو جلایا بہادر پورہ میں آپ سمجھ 28,750. نہیں شادی مبارک میں اب تک 5 سال میں 5 سال میں 28,500. Only this month we have given 800. 28,000 چندرائن گٹے میں شادی مبارک کے مستحکم کو 1 لاکھ دیا گیا. موزم نام آپ کے پاس بہادر پورہ میں قریب موزم نام بول رہے 40 سے 50,000. بہرحال شادی مبارک میں غریبوں کو یہ دیا جا رہا ہے. کلیان لکشمی اسکیم میں مل رہا ہے. اولڈ ایج پینشن ہے, بیوہ کا پینشن ہے, آپ کے ہینڈی کیپ پینشن ہے, اور چیف منسٹر پینشن بھی بڑھائے, پینشن کی اماؤنٹ بھی بڑھانے والے ہیں. تو یہ کام ہو رہا. اسی لیے ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو غریبوں کی تکلیف کو سمجھتا اس کا کام ہونا, اس کی مدد کرنا, ان کا ساتھ دینا. اسی لیے مجلس جو ہے کاموں کی بنیاد پر یہ کوشش کر رہی ہے. اور الحمدللہ آج پرانے شہر میں میٹرو بھی آ رہا ہے, میٹرو کا سروے شروع ہو چکا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ جلدی آنا چاہیے تھا. بہرحال ہر چیز کا ایک وقت ہوتا. اب حکومت نے اس کی منظوری دی ہے, میٹرو کا سروے ہوگا اور آنے والے چند سالوں میں انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ میٹرو کا کام مکمل ہوگا. آپ کی اس کا اسٹیشن یہی بنے گا فلک نما کے پاس. میٹرو کا اسٹیشن یہی بنے گا فلک نما کے پاس. آپ اندازہ لگا لو کہ آپ کو کتنی قیمتی جائیداد اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو دلا رہا. یہاں سے اگر آپ یہاں رہ رہے, آپ میٹرو میں بیٹھو, آپ یہاں سے آپ شہر کے کونے کونے میں جا سکتے ہیں. تو اس کی جگہ کی آپ کی اہمیت کو سمجھیے, اپنے پاس رکھیے. کوئی ان نے بولا میں کرائے پہ لے لیتا ہوں, ہرگز مت کرو. یہ آپ کے لیے مجلس کی طرف سے, حکومت کے چندر شیکھر راؤ کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے. چند سالوں میں انشاءاللہ تعالی میٹرو کا اسٹیشن یہی بنے گا. یہاں سے چلتے ہوئے جاؤ, آپ اسٹیشن میں بیٹھو میٹرو میں, اور انشاءاللہ تعالی آپ جا سکیں گے جبلی بس سٹینڈ, پھر وہاں سے شہر کے کونے کونے میں جائیں گے. میٹرو کے کام کے تعلق سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے چاہنے والے بہت ہیں, مجلس سے بہت لوگ چاہتے,
رات کے 2 بجے صبح 2 بجے اٹھاؤ بولتے ہو اسدالدین اویسی کو کہ چندر شیکھر راؤ گالی دیتے ہو. ان کا کام خالی گالی دینا ہے, کوئی ان کی زبان سے چیزیں نہیں نکلتی. اتنے پرانے شہر میٹرو نہیں آیا. یہ دیوانوں کو نہیں معلوم کہ میٹرو پرانے شہر میں آ چکا ہے. پرانے شہر کا حصہ ملک پیٹ بھی ہے, پرانے شہر کا حصہ ملک پیٹ بھی ہے. یہ جو جبلی بس سٹینڈ سے لے کر یہاں تک یہ جو 5 کلومیٹر کا حصہ تھا اور رکا ہوا تھا, وہ اس کی منظوری ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہادر پورہ اسمبلی حلقے میں, کاماٹی پورہ میں حکومت سے ہم جا کر نمائندگی کیے سی ایم سے, تو سی ایم ہیلتھ منسٹر ہریش راؤ صاحب کو بول کے کاماٹی پورہ میں جیو ایشو ہے. محمود بھائی کتنے 60 کروڑ کا ہے وہ, ہاں 100 بیڈ کا ہاسپٹل کاماٹی پورہ میں, بڑا کھلی زمین تھی. برسوں سے ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. کئی لینڈ گرابر کوشش کرے, وہاں سے ان کو بھگائے ہم لوگ. آج الحمدللہ 100 بیڈ کا دواخانہ کاماٹی پورہ کے اندر تعمیر شروع ہوگا. قریب کتنے کا جیو ایشو ہو گیا 42 کروڑ کی لاگت سے. تو ہماری کوشش یہ کی ہے کہ پورا کام ہو, اور انجن گولی سے لے کر, محمود بھائی وقت دے رہا ہوں آپ کا, انجن گولی سے لے کر وٹے پلی تک روڈ وائڈنگ کا کام ہوگا. اس میں آپ لوگ تعاون کریے, کیونکہ انجن گولی سے لے کر وٹے پلی تک اگر ایسا دکھتا ہے کہ سائیکل سے تیز چلے آ سکتے, آپ آٹو تو چھوڑو, آپ موٹر سائیکل بھی نہیں آ سکتی, تو وہ روڈ وائڈنگ کام بھی منظور ہو چکا ہے. وہ بھی کام انشاءاللہ تعالیٰ قریب میں نوٹسز جائیں گے, اماؤنٹ دیا جائے گا. جو لوگ راضی ہیں فوراً ان کو لیا جائے گا. جن کو وہ کیا بولتے ہیں سرٹیفکیٹ ٹی ڈی آر چاہیے وہ بھی دے دیا جائے گا. حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں شیخ فیض کی کمان سے لے کے ڈبل پورہ برج, ناگا بولی میں, اور بڑے بازار سے بھوانی نگر میں, چھتا بازار میں, یہ تمام کے تمام روڈ وائڈنگ کے کام منظور ہو چکے ہیں. میں شکر گزار ہوں ہمارے وزیر بلدی نظم و ضبط کا جناب کے ٹی راما راؤ صاحب کا, کہ انہوں نے فنڈ دیا میرے کو. میں نے کہا روڈ وائڈنگ کراؤ. چندرائن گٹا میں تو ماشاءاللہ اکبر صاحب تیزی سے اور بڑی خاموشی سے بڑے بڑے کام کرا لیے. تو میں یہ بہادر پورہ میں یہ روڈ وائڈنگ ہے, یاقوت چار مینار میں چھتا بازار کی ہے, اور یاقوت پورہ میں 3 مقامات پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ روڈ وائڈنگ کا کام قریب میں شروع ہوگا. چوک کی مارکیٹ نئی بنائی جا رہی ہے. خلوت کا کمیونٹی ہال قریب تکمیل کو پہنچنے والا ہے. میرالم منڈی نئی منڈی بنائی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ قریب میں کے ٹی راما راؤ صاحب 1 ہفتے 8-10 دن میں اگر وہ وقت دیے تو ہم چاہیں گے کہ چار مینار بس سٹینڈ کے دامن میں جو بس اسٹاپ تھا, وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ ایک پارکنگ لاٹ کا سنگ بنیاد کیا جائے گا. وہاں پر پارکنگ لاٹ کا کام قریب 30-40-35 کروڑ سے شروع کیا جائے گا. اور چوک کی مارکیٹ بننے کے بعد وہ جگہ پینشن پیمنٹ آفس کی, اس کو وہاں چوک کی مارکیٹ میں منتقل کر کے وہاں پر بھی ایک پارکنگ لاٹ بنایا جائے گا, کیونکہ ٹورسٹ بہت آ رہا ہے. گلزار ہاؤس میں الحمدللہ خوبصورت گلزار ہاؤس جو ہاؤس تھا وہ بن گیا ہے, اس کا بھی افتتاح کیا جائے گا. اور مٹی کے شیر سے لال بازار تک ایک کورٹ کا سٹے تھا, بڑی مشکلوں سے 3-4 سال 5 سال کے بعد اس کے ویکیٹ ہوا. اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی وہاں پر روڈ وائڈنگ کا کام کیا جائے گا. تو یہ تمام کام الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ریاست کی حکومت کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اس کو منظور کیے ہیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہم کو کروانا باقی ہے, وہ کام ہوں گے. آپ تمام کا بہت شکریہ. میں زیادہ وقت لیا مگر یہ بولنا ضروری ہے, کیونکہ آج کل کیا ہے, ہر چرمور چنو منو کو زبان آ گئی منہ میں, انہوں بیٹھ کے کوئی جھوٹ ہی بولتے. یہ کام جب مجلس اور حکومت کراتی ہے, اب آپ دیکھیں گے آج میری تقریر کے بعد ان کے پیٹ میں اتنا درد ہوگا کہ پورے چیخا مار کے روئیں گے, ارے 2 BHK کا کام ہو گیا, ارے یہ ہو گیا. اب اس کا کیا بولیں گے, نہیں اینٹوں کو نہیں ملا. میرے بابو شروعات ہے, یہ شروعات ہے, یہ اختتام نہیں ہے, یہ شروعات ہے. اور بھی جہاں کہیں بھی ہم بنا سکتے وہاں پر دیکھ رہے ہیں, پروپوزل گورنمنٹ کو جا چکا ہے, یہ کام ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کا اور کے چندر شیکھر راؤ کا ساتھ دیجئے, تاکہ تلنگانہ کے غریبوں کا مستقبل محفوظ رہ سکے. یاد رکھیے, آپ کو غریبوں کا مستقبل محفوظ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ کام مجلس نمائندگی پر حکومت کروا رہی ہے, تو یہ کام اور کرنا باقی ہے. مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے.
महंगाई आसमानों को छू रही, इन्फ्लेशन कीमतों में 11% को पहुंच चुका है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप तमाम लोग एक अच्छा फैसला आप लेके आए। मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में भी आप गरीबों को सामने रखकर एक सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे। मैं तो चीफ मिनिस्टर से कहा हूं कि आप ये दुकानदार को छोड़ो और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो चौकीदार हैं, इन दोनों को छोड़ो। आप ये दुकानदार चौकीदार को छोड़कर एक तीसरा रास्ता अपन शुरू करेंगे, एक तीसरा थर्ड फ्रंट बनाइए। अगर चीफ मिनिस्टर थर्ड फ्रंट बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि ऐसे कई पार्टियां हैं जो ना दुकानदार के साथ है ना चौकीदार के साथ जा सकते, इनको हम लोग साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है। इंशाअल्लाह ताला असेंबली के इलेक्शन आएंगे और जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। मैं इत्मीनान और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कोई बदलाव नहीं होगा। मजलिस कामयाब होगी और केसीआर भी कामयाब होगा, और ये कोई उसमें दो राय नहीं है। अब लोग बोलेंगे तो सियासी तकरीर करे। मेरे भाई, मैं सियासतदान हूं, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं। मैं सियासतदान हूं तो सियासी बात करना है। हम ये काम करवाए, दूसरे क्यों नहीं करवा सके? मजलिस थी, आपने मजलिस को वोट दिया, मजलिस ने हुकूमत के सामने जाकर का ये काम करवाना है। उस्मानिया हॉस्पिटल की भी नई बिल्डिंग का भी कोर्ट में है। कोर्ट का जो फैसला आएगा इंशाअल्लाह ताला हुकूमत, मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का भी काम या जो भी कोर्ट का फैसला आएगा, हमको बिल्डिंग की जरूरत है। गरीब गरीबी में हमेशा मुब्तला इसलिए था कि अस्पताल गया, प्राइवेट में गया तो कर्जों में डूब जाता। इसीलिए मैं इसरार कर रहा हूं कि उस्मानिया हॉस्पिटल इस शहर के इस इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं स्कूल की बिल्डिंगों में भी, वहां पर भी स्कूल के टीचरों की वैकेंसी उसको पूरा किया जा रहा है। बहरहाल हर मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं और आपके इत्तेहाद की वजह से मजलिस ये काम कर पा रही है। मैं फिर से जनाब महमूद भाई का, वजीर दाखिला का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 28 सितंबर को मिलादुन नबी भी आ रहा है और गणेश का जुलूस भी आ रहा है। तो मैं आप तमाम से, शहरियान हैदराबाद से, तेलंगाना की आवाम से ये अपील कर रहा हूं कि हमारे शहर के और रियासत तेलंगाना के अमन को मजबूत रखिए। मिलाद का जुलूस होगा तो उसके ताल्लुक से अगर कोई निकालना चाह रहा है, निकालेंगे जरूर। तो आप एक टाइम अब मीटिंग करेंगे महमूद भाई, उसमें तय करेंगे। बहरहाल कोशिश ये होना कि अमन से उस दिन गुजर जाए। अगर अमन बिगड़ेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को होता, चाहे उसका मजहब कुछ भी हो। क्योंकि जो डेली वेज अर्नर्स है, जो रोज जाकर मेहनत करे तो अपना उनके घर में चिराग जलता, गरीबी है। हमारे शहर का अमन बहुत जरूरी है, तेलंगाना का अमन जरूरी है। ऐसे लोग हैं शरपसंद अनासिर जो मौके की ताक में है, मगर हम भी उनकी ताक में लगे हुए हैं। हम भी जानते कौन है वो लोग, किधर काम कर रहे। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि शहरियान हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम, तेलंगाना के ये जो 9 साल से यहाँ पर कोई फसाद नहीं हुआ, उसको बरकरार रखेंगे, अमन रहेगा। और हर हमारे हिंदू भाई अपना त्योहार अमन से मनाएंगे। मुसलमान अपने गुलामी का सबूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की बिना पर मिलादुन नबी को पुरजोश तरीके से मनाएंगे, मगर अमन को मजबूत रखिए। और इसके लिए हम तमाम को कोशिश करना है।